السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ٹیچر غفران اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹیک ٹی وی۔ اس ویڈیو میں ہم فری لانسنگ کا کوئز نمبر 4 سالو کرنے والے ہیں۔ کوئز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ گائز آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے میرے 3000 سبسکرائبر آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو کیپ سپورٹنگ گائز، جو چینل پہ نیو ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیچ 9 اور بیچ 8 کے دو سیکشنز بنا دی ہیں، جس میں آپ کو سالو کوئزز اور سالو ایکسرسائزز سب مل جائیں گی۔ اگر آپ سالو کوئزز میں جائیں گے تو آپ کو سارے کوئزز ادھر ویڈیو اور پی ڈی ایف فارم میں آپ کو یہاں مل جائیں گے۔ آپ پریویس بیچ کے کوئزز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کا کوئز نمبر 4 بیچ 5 6 7 یہ ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی اس میں۔ اور اگر آپ ایکسرسائز فائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سالو ایکسرسائزز میں جانا ہے اور آپ یہاں سے ایکسرسائز فائل، کویشچن فائل، ایکسرسائز سولوشن فائل اور ویڈیو اگر میں نے بنائی ہے تو تینوں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ انشاءاللہ بیچ 9 میں بھی کوشش کروں گا، اگر آپ لوگ اسی طرح دیکھتے رہے تو میں بیچ 9 کی بھی ساری سولوشن فائل اپلوڈ کروں۔ تو کوئز سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ ایل ایم ایس پہ لاگ ان کر لیا، کوئز کا سیکشن اوپن کر لیا اور اسکرول ڈاؤن کر کے ٹیک کوئز پہ کلک کر دیں گے۔ تو یہاں سے ہم کوئی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ڈیش فیسیلیٹیٹس یو ٹو بلڈ یور ویب سائٹ فری آف کاسٹ؟ یوٹیوب، وکس، کریگ لسٹ اور فیس بک۔ سو آپ جیسے جانتے ہیں کہ ویب سائٹ کے لیے یوٹیوب، فیس بک اور کریگ لسٹ یہ تو یوز نہیں کی جاتی، وکس ہی ہے جو ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ ٹو ارن منی فری لانسر مسٹ ہیو ٹو ورک ڈیش ایکسٹرا ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ 24/7 اسمارٹلی۔ ٹو ارن منی فری لانسر مسٹ ہیو ٹو ورک اسمارٹلی۔ ٹھیک ہے، ہارڈ ورک تو کرنا ہی پڑتا ہے سب کو، چاہے وہ فری لانسر ہو چاہے دوسرا ہو۔ ڈے اینڈ نائٹ ضروری نہیں ہے، 24/7 بھی ضروری نہیں ہے۔ اسمارٹلی آئی تھنک دس از دا رائٹ آپشن۔ تو اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ ہاؤ مچ یو شوڈ چارج فرام یور امپلائر ایز اے فری لانسر؟ شروع میں جب آپ نیو ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کا میں کیا چارج کروں تو آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس لیے کوشچن پوچھا کہ آپ سے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو فکسڈ $1000 کہ ہر کام کے لیے آپ فکسڈ $1000 مانگیں گے۔ ڈو ناٹ چارج اینی تھنگ، always charge more than the market price or it depends upon requirements، required time، your experience and skills etc۔ سو یہ میرے خیال سے یہی آپشن جو ہے اس کی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فری میں بھی کام نہیں کریں گے اور بہت زیادہ پیسے بھی نہیں مانگیں گے۔ تو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہے اور ٹائم کتنا لگے گا اور آپ کی اسکلز کے مطابق آپ اس کو ایک اچھی سی آفر دے دیں گے۔ سو یہ لاسٹ آپشن ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ A solution provider who takes risk and set up the business for a profit is called entrepreneur، freelancer، employee اور leader۔ سو بندہ جو رسک لیتا ہے اور اپنا نیو بزنس سٹارٹ اپ کرتا ہے اس کو ہم انٹرپرینور کہتے ہیں، جو کہ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے نیو تھنگس کا، رسک لیتا ہے، اس کو ہم یہی انٹرپرینور کہیں گے۔ تو ہم اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہاؤ کین یو ایفیشینٹلی مینیج یور فری لانسنگ ورک؟ آپ اپنا کام کیسے سنبھالیں گے فری لانسنگ کا؟ بائی یوزنگ ٹائم ٹیبل، بائی چیکنگ ای میلس، بائی یوزنگ موبائل ایپس، بائی یوزنگ ٹائم مینجمنٹ سافٹ ویئر۔ سو ایفیشینٹلی مینیج یور فری لانسنگ ورک یہ آپ کیسے کریں گے؟ ایکچوئل میں تو ٹائم ٹیبل، چیکنگ ای میل، موبائل ایپس، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سپورٹ ہی کرتی ہیں اپنے ورک کو مینیج کرنے میں، لیکن آئی تھنک یہاں پہ جو آنسر ہے وہ یہ ہوگا بائی یوزنگ ٹائم مینجمنٹ سافٹ ویئر۔ جب آپ سافٹ ویئر ٹائم مینجمنٹ سافٹ ویئر لگا لیں گے تو آپ کو ایفیشینٹلی مینیج کرنا پڑے گا، جو بھی ٹائم ہے وہ لمٹ ہوگی اس میں اور آپ کو اس میں اپنا کام کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال سے یہ آپشن اس میں بیسٹ آنسر ہے۔
क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग क्या होती है? सेंडिंग योर सोर्स आउट, सेंडिंग आउट योर रिसोर्स, हायर एम्प्लॉयर, हायर एम्प्लॉई फॉर योर फिर्म, और हायर अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिसोर्स ओनली फॉर वन जॉब। आउटसोर्सिंग बेसिकली ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और आपके पास एक और काम आता है और आप फ्री नहीं है वो करने के लिए, तो आप वो किसी और को काम दे देते हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये पे कर दूंगा। उसमें आप अपना प्रॉफिट डाल भी सकते हैं और आपकी मर्ज़ी नहीं भी डाल सकते, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप दोनों में जो डील हो जाए वो आप कर लें। तो आउटसोर्सिंग है, यू विल हायर अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिसोर्स ओनली फॉर वन जॉब और मोर देन वन जॉब्स, ये आपकी मर्ज़ी है। सो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट? वेबसाइट डेवलप और डिज़ाइन करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है? फेसबुक, लिंक्डइन, वर्डप्रेस और ट्विटर। जैसे कि आप लोग यहाँ से ऑप्शंस देख के समझ गए होंगे, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वर्डप्रेस इज़ यूज टू मेक वेबसाइट। चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। A freelancer can be successful if he is well organized, committed, or hardworking or optimist. A freelancer can be successful if he is, यहाँ पे आप थोड़ी से कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर भी सक्सेसफुल होगा, हार्ड वर्किंग भी सक्सेसफुल होगा, और कमिटेड और ऑप्टिमिस्ट, ये भी मेरे ख्याल से ऑप्शन जो हैं सब ठीक ही लग रही हैं। तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें से वर्क वेल ऑर्गेनाइज्ड और हार्ड वर्किंग, इन दोनों में से कोई करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको लग रहा है ये ऑप्शन सही नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स डू नॉट इफेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जनरल पब्लिक, private employees or freelancers. So economic ups and downs do not affect freelancers, I think, because freelancers can work from anywhere in the world irrespective of uh, in the location, because you are sitting in Pakistan and you can take work from outside, and if the condition and economic conditions of Pakistan are not good, then you can also take jobs from other countries and you can work still. तो आई थिंक इसकी वजह से फ्रीलांसर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Dash is the non-traditional platform most suitable for getting small project. Fiverr, Upwork, Freelancer और Guru. Fiverr is a non-traditional platform क्योंकि Fiverr $5 से है, सो उसमें आपको $5 से प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो छोटे मोटे काम करने के लिए फाइवर इज़ द बेस्ट। यहाँ पे हमारा क्विज हो गया फिनिश। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको बैच 9 की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।